ثم ان ربک، ثم پھر ان ربک بے شک تیرا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا جنہوں نے عمل کیا، السوء برائی، السوء سے مراد شریعت کی مخالف جو بھی کام انہوں نے کیا، عبادت کے عنوان سے کیا ہو، حلال و حرام کے عنوان سے کیا، اعتقادات کے عنوان سے کیا ہو، سیاسیات کے حوالے سے کیا ہو، جس بھی معاملے میں عملوا السوء جنہوں نے برائی کیا، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ایک آدمی نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے شرک کرتا ہے، بدعات و خرافات کرتا ہے، حلال کے بجائے حرام خوری کو ترجیح دیتا ہے، اخلاقیات کی دہجیاں وہ اڑا دیتا ہے، ان ربک بے شک تیرا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا جنہوں نے عمل کیا، السوء برائی، بجہالت لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا پھر انہوں نے بعد میں توبہ کیا، جب بات سمجھنے کے بعد، بات واضح ہونے کے بعد، حق بات کھل کر سامنے آنے کے بعد، ثم تابوا پھر انہوں نے ان تمام باتوں سے رجوع کر لیا، تابوا پھر انہوں نے رجوع کیا، من بعد ذلک اس کے بعد، زندگی میں 10 سال 20 سال 30 سال تک لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ منکرات کے مرتکب ہوتے رہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بدعات و خرافات کے دلدل میں وہ گرفتار رہا، پھر 30 سال بعد، 25 سال بعد، 50 سال بعد پھر اس کے سامنے حق بات واضح ہو جاتی ہے، کوئی اس کو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق بات کی طرف رہنمائی کرنے کے بعد، حق بات توحید کی طرف کوئی اس کو دعوت دیتا ہے، وہ توحید کی دعوت کو سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد، وہ اصلح اور انہوں نے اصلاح کیا، اصلاح سے مراد پہلے جو غلط کام کر رہے تھے ان غلط کام سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ پیچھے لے کے گیا، اور عملوا اصلح اور اصلاح کیا، شریعت کے مطابق انہوں نے عمل کیا، ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور رحیم بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ خصوصاً ان افراد کے لیے اس میں امید کی کرن ہے، بہت سے لوگ دنیا میں زندگی بھر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کی ذہن سازی کرتا ہے، اب تیرے لیے مغفرت کی کوئی آپشن موجود نہیں ہے، تو اتنے زیادہ برائیاں تو کر چکے ہیں، اتنے زیادہ منکرات کا تو مرتکب ہوئے ہیں، اب تیرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا یہ 2 دن کی زندگی ہے، اسی میں مزید آگے بڑھتے چلے گا، ویسے ہی تو نے جہنم میں ہی جانا ہے، لہٰذا اب جانا تو ہے، لہٰذا مزید کچھ اور موج مستی کیا کرو۔ شیطان ان کو یہ بات کہہ کے ان کو بہکاتا ہے۔ اللہ رب العالمین، یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہو، اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کب؟ جب بندہ توبہ کرے، شرط کیا ہے؟ توبہ کرے۔ یہاں پہ بھی عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کیا، رجوع کیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان ترحم فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ الہی عبدک العاصی، الہی ہے میرا الہ، عبدک العاصی تیرا نافرمان بندہ عطا کا تیرے دربار میں آیا ہے، مقرم بالذنوب میں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آیا ہوں، ان ترحم فانت لذاک اہل اگر میری حالت پہ تو رحم کرے تو رحم کرنے کا تو ارحم الراحمین ہے، وان تطرد فمن یرحم سواک اگر تو مجھے اپنے رحمت سے دھتکارے کون ہے جو میری حالت پہ رحم کرنے والا۔ نبی علیہ السلام فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہا، اسلام سے پہلے انسان بڑا سے بڑا مشرک ہی کیوں نہ تھا، الاسلام یہدم ما کان قبلہا والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔
اسلام سے پہلے جو بھی انسان نے گناہ کیا ہے، اسلام لانے کے بعد وہ گناہ اسلام کی برکت سے اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، اور ہجرت سے پہلے انسان نے جو بھی گناہ کیا ہے، ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین ہجرت کی برکت سے اس کی گناہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ بھی، توبہ کرنے سے پہلے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اب توبہ کے معاملے میں کیا ہے جی؟ توبہ کے معاملے میں عموماً لوگوں میں کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے شیطان، جناب آپ نے اتنا زیادہ گناہ کیا ہے، اب آپ کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ہجرت کا راستہ اس وقت تک اوپن ہے جب تک توبہ کا راستہ اوپن ہے، جب تک توبہ کا راستہ کھلا ہے ہجرت کا راستہ بھی کھلا ہے۔ ولا تنقطع التوبہ، اور توبہ کا راستہ اس وقت کلوز کیا جائے گا، اس وقت بند کیا جائے گا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے اس وقت توبہ کا دروازہ کلوز کیا جائے گا۔ یوم تأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یوم تأتی بعض آیات ربک، قیامت کے قریب تیرے رب کی کچھ نشانیاں نمودار ہو جائے گی، لا تنفع نفس ایمانها، ان نشانیوں کی واضح ہونے کے بعد کسی انسان کا توبہ اسے فائدہ نہیں دے گی، لم تکن آمنت من قبل، کیونکہ وہ اس نشانی کے نمودار ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک یہ ہے توبہ کا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور دوسری بات توبہ کے حوالے سے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کا توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک بندے کی موت ان کی ہنسنی تک، اس کی حلق تک نہ پہنچ جائے۔ توبہ کے لیے شرط یہ ہے، توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی شرط توبہ کے لیے انسان جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پر اس کو شدید قسم کی ندامت ہو، افسوس ہو، اور پکا عزم کرے کہ میں کبھی، اللہ سے وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد پھر کبھی اس گناہ، اس غلطی کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پھر میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے وہ معافی مانگے۔ اس کا طریقہ کار نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہے، آدمی 2 رکعت پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، ندامت بھی ہو، اللہ سے معافی بھی مانگے، اور اس عزم کا بھی پکا عزم کر لے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر گناہ کا تعلق بندہ اور بندے سے ہو، اس میں چوتھی شرط یہ ہے اس بندے کا اگر مال غصب کیا ہوا ہے تو اس کی مال واپس لیا جائے، اس سے معافی لیا جائے۔ ان 2-3 کے ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے، ندامت بھی ہو، اور پکا عزم کرے کہ میں نے آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے، اور ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم ان ربک، پھر تیرا رب للذین، ان لوگوں کے لیے عملوا السوء، جنہوں نے برائی کیا، بجہالت، لا علمی کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر علم آنے کے بعد انہوں نے توبہ کیا، من بعد ذلك، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اپنے معاملات درست کیا، ان ربک، اصلاح سے مراد اپنے معاملوں کو شریعت کے مطابق کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔